بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کے چوتھے اور پانچویں حصے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مرزا جہلمی نے مسلمانوں کے خلیفہ پر بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ اس کی جو اچھی صفات تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر ملتی ہیں، مرزا جہلمی نے ان کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ لیکن جب بات آتی ہے اس کے اپنے کافر منگول آبا و اجداد کی، تو ان کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کر جاتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم کے درمیان تقابل کرتے ہوئے مرزا جہلمی نے جو بات کی ہے، پہلے آپ وہ بات سن لیں۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی۔ سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا، جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے۔ ہمیں نہ چنگیز خان سے دلچسپی ہے نہ سکندر اعظم سے، لیکن ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ مرزے کی یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ اگر تو چنگیز خان اور اس کی ساری اولاد نے مل کر جتنی فتوحات کی ہیں، وہ ساری فتوحات ملائی جائیں اکیلے سکندر اعظم کے مقابلے میں، پھر تو یہ سکندر اعظم کے برابر یا ممکن ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر صرف چنگیز خان اور سکندر اعظم کا تقابل کیا جائے تو سکندر چنگیز کے مقابلے میں چوزا نہیں، بلکہ چنگیز سکندر کے مقابلے میں چوزا نظر آئے گا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چنگیز کا جو اصل علاقہ ہے وہ ہے منگولیا، جو چین اور روس کے درمیان میں ہے، اور بخارا، ترمز وغیرہ کی جو ریاستیں ہیں وہ بھی اس کے قریب ہیں۔ ویکیپیڈیا جو مرزا کے نزدیک مستند ذریعہ ہے، اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چنگیز نے اپنے دور میں باقاعدہ کوئی ایک ملک بھی فتح نہیں کیا، بلکہ چند ممالک کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں فتح کی تھیں، کچھ چین کی، کچھ روس کی اور کچھ دوسرے علاقوں کی ریاستیں اس نے فتح کی تھیں۔ اور چنگیز خان نے باقاعدہ اپنے حاکم ہونے کا اعلان 1206 عیسوی میں کیا، یعنی منگول سلطنت کا آغاز 1206 میں ہوا ہے۔ 1227 میں چنگیز خان مرا ہے، یعنی منگول سلطنت کا آغاز ہونے کے بعد تقریباً 20-21 سال چنگیز کو ملے، لیکن چند ریاستوں کے علاوہ باقاعدہ کوئی ملک اس نے فتح نہیں کیا۔ اب آ جائیں دیکھتے ہیں سکندر کو۔ اس کا اصل علاقہ تھا مقدونیہ، جو البانیہ کے قریب تھے، جہاں کے علامہ البانی رہنے والے تھے۔ یہ مقدونیہ سے چلا ہے اور فتح کرتے کرتے ملتان تک آیا ہے۔ ملتان فتح کرنے کے بعد یہ واپس چلا گیا، اور کئی اس نے ممالک فتح کیے جن میں ایران اور مصر قابل ذکر ہیں۔ اگر آپ گوگل میپ کے ذریعے مقدونیہ سے ملتان تک کے سفر کا اندازہ لگائیں تو 6000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے۔ اب ایک طرف مقدونیہ سے ملتان تک کا سارا علاقہ ہے اور دوسری طرف منگولیا کے ارد گرد کی چند ریاستیں ہیں۔ تو فیصلہ خود کر لیں کہ فتوحات کے اعتبار سے سکندر چوزا ہے یا چنگیز چوزا ہے۔ ہاں، البتہ عمر کا تقابل کیا جائے تو پھر عمر کے لحاظ سے سکندر چنگیز کے مقابلے میں چوزا ہے، کیونکہ سکندر کی کل عمر 33 سال تھی اور چنگیز کی کل عمر تقریباً 65 سال تھی، یعنی چنگیز عمر کے اعتبار سے بابا تھا اور مرزا جہلمی کا بابا تو ہے ہی صحیح۔ تو یہ عمر کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فتوحات کے لحاظ سے سکندر چنگیز کے مقابلے میں چوزا نہیں، بلکہ چنگیز سکندر کے مقابلے میں چوزا ہے۔ اس لیے مرزا جہلمی کی یہ تاریخی لحاظ سے غلط بیانی ہے۔ اور مرزا نے منگولوں کے متعلق ایک اور بھی غلط بیانی کی ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ منگول 150 سال تک ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس، اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا، اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی، ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور حقیقت کے برعکس ہے۔ مارکہ عین جالوت، جس میں بیبرس نے منگولوں کو شکست دی تھی، 1260 عیسوی میں پیش آیا، اور یہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں کہ منگول سلطنت کا آغاز 1206 عیسوی میں ہوا۔ 1206 سے 1260 تک 54 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس کو بڑھا چڑھا کر مرزے نے 150 سال بنا دیا۔